تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی. لوگوں کی صحبت جو ہے ان کی وجہ سے رب تبارک و تعالی انسان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. بخاری کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے, بڑی طویل حدیث پاک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اب دیکھیے گا یہ حدیث پاک تو لمبی ہے بھی بڑی دلچسپ اور توجہ کے ساتھ سننے والی ہے, لیکن اس سے پتہ یہ چلے گا جب بندہ نیکو کے ساتھ بیٹھتا ہے تو انسان کو دنیا کے اندر کتنا فائدہ ہوتا ہے, آخرت کا بعد کا معاملہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق کہ جو راستوں کے اندر طواف کرتے رہتے ہیں, راستوں کے اندر چلتے رہتے ہیں. ان کا کام یہ ہوتا ہے رب کی طرف سے ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین کے اوپر آتے ہیں اور آ کر چکر لگاتے رہتے ہیں. اور کام کیا ہے, کس وجہ سے چکر لگاتے ہیں؟ یلتمسون اہل الذکر, اور جہاں پر رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کو تلاش کرتے رہتے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ گلیوں کے اندر چکر لگاتے رہتے ہیں, اور کام یہ ہے کہ جہاں پر رب کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فَتَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَىٰ حَاجَتِكُمْ. فرماتے ہیں کہ جب وہ چکر لگاتے رہتے ہیں جب انہیں کوئی ایسی مجلس کوئی ایسی محفل ملتی ہے کہ جہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ دوسروں کو ندا دیتا ہے, فتنادوا ندا دیتا ہے ہلموا الی حاجتکم, کہ سارے فرشتے جمع ہو کر ادھر آ جاؤ تمہاری حاجت پوری ہو گئی. اب فرشتے اس محفل اس مجلس کے پاس آ جاتے ہیں جہاں پر رب کا ذکر ہو رہا ہے. حضور فرماتے ہیں فیحفونہم باجنحتہم الی السماء الدنیا. اب فرشتے جب دیکھتے ہیں کہ اس مجلس کے اندر اس محفل کے اندر یہ جو قوم بیٹھی ہے رب کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں پر فرشتے آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ اس محفل اس مجلس کے لوگوں کو ڈھانپ لیتے ہیں اور آسمان تک ان کو لپیٹے ہوتے ہیں اپنے پروں کے ساتھ. فرمانے قال فیسألہم ربہم وہو اعلم منہم. اب جب رب تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرے فرشتے وہاں پر ہیں کہ جہاں پر میرا ذکر ہو رہا ہے, تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب فرشتے واپس جاتے ہیں رب ان سے سوال کرتا ہے, حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو رب تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے ما یقول عبادی قالوا یقولون یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک. رب پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا زمین کے فلاں ٹکڑے پر گئے تھے, وہاں پر تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے. تو اب رب پوچھتا ہے میرے بندے مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تیرے بندے یسبحونک, تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں, سبحان اللہ کی آوازیں بلند کر رہے ہیں, ویکبرونک, اور تیری تکبیر بیان کر رہے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, وَيَحْمَدُونَكَ, اور تیری حمد بیان کر رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, وَيُمَجِّدُونَكَ, اور اب تیری بزرگی کو بھی بیان کر رہے ہیں. تب رب پوچھتا ہے قال فَيَقُولُ هَلْ رَأَوْنِي, اے میرے فرشتوں ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا بھی ہے؟ یعنی رب اب فرشتوں سے پھر سوال کر رہا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ قال فَيَقُولُ لَا وَاللَّهِ مَا رَأَوْكَ, فرشتے کہتے ہیں اے میرے مالک و مولا تیرے بندے جو تیرا ذکر کر رہے ہیں انہیں تجھے نہیں دیکھا. اب کیا ہے قال فیقول وکیف لو رأونی. اب رب فرماتا ہے کہ اے فرشتو میرے بندوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن اگر دیکھ لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی, یعنی اگر رب کا دیدار کر لیں تو پھر میرے بندوں کا کیا حال ہوگا, کیا کیفیت ہوگی. فما یسألونی, تو اب فرشتے کہتے ہیں قال یقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادۃ
واشد لک تمہیدا واکثر لک تسبیحا. فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا تیری تسبیح تو بیان کرتے ہیں, تیری بزرگی کو بھی بیان کرتے ہیں, تیری حمد بھی بیان کرتے ہیں, لیکن اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو ان کے دل کے اندر مزید عبادت کا شوق بڑھ جائے, وہ مزید تیری تحمید کو بیان کریں, وہ مزید تیرا ذکر کریں جب تجھے دیکھ لیں. تب رب تبارک و تعالیٰ پھر سوال کرتا ہے فَيَقُولُ فَمَا يَسْأَلُونِ قَالَ يَسْأَلُونَكَ الْجَنَّةَ. رب فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ جس زمین کے خطے کے اوپر میرا ذکر کیا جا رہا تھا, جن بندوں نے ابھی تک مجھے دیکھا بھی نہیں ہے, اب وہ مجھ سے سوال کیا کرتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یسألونک الجنۃ, مالک مولا تیرے بندے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں. اب رب فرماتا ہے قال یقول وهل رأوها قال یقولون لا واللہ یا ربی ما رأوها. فرشتے کہتے ہیں, رب کا فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, میرے بندے مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں, کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مالک مولا تیرے بندوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا. فقال یقول فکیف لو انہم رأوها. رب فرماتا ہے میرے فرشتوں اگر میرے بندے میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا معاملہ پھر کیا ہوگا, ان کی کیفیت کیا ہوگی, ان کے دلوں کے اندر احساسات کیا ہوں گے؟ فقال یقولون لو انہم رأوها كانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا واعظم فیہا رغبتا. فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا اگر تیرے بندے تیری جنت کو دیکھ لیں تو ان کے اندر مزید حرص بڑھ جائے گا, ان کے دل کے اندر مزید طلب بڑھ جائے گی. وَآذَمَ فِيهَا رَغْبَةً, اور ان کی جنت کے اندر جانے کی رغبت بھی بڑھ جائے گی کہ ان کا دل کرے گا کہ ہم جلدی جلدی اس جنت کے اندر پہنچ جائیں. قَالَ فَمِمَّا يَتَعَوَّذُونَ. اب رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے مجھ سے جنت کو طلب کرتے ہیں, اب اس کے برعکس مجھ سے کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ قَالَ یقولون من النار. فرشتے کہتے ہیں مالک مولا جو تیرے بندے تیری عبادت کر رہے تھے وہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. قال یقول وهل رأوها قال یقولون لا واللہ ما رأوها قال یقول فکیف لو رآها قال یقولون لو رأوها كانوا اشد منها فرارا واشد لها مخافتا. اب رب تبارک و تعالی مزید سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک و مولا تیرے بندوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. تو اب رب تبارک و تعالیٰ پھر پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو ان کی حالت پھر کیا ہوگی, ان کی کیفیت پھر کیا ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اگر وہ تیری جہنم کو دیکھ لیں اشد منہا فرارن, تو اس جہنم سے زیادہ بھاگنا شروع کر دیں. واشد لہا مخافتن, اور اس جہنم سے ڈرنا شروع کر دیں. فقال فیقول فاشہدکم انی قد غفرت لہم فاشہدکم انی قد غفرت لہم. تو رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فرشتوں میں تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی. تو اب ہمارے موضوع کے متعلق اگلے الفاظ ہیں کہ اب یہ لوگ تھے انہوں نے رب کا ذکر کیا ہے, رب کے ذکر کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے, ان کو جنت کے اندر بھیج رہا ہے. قال یقول ملک من الملائکۃ. اب جو فرشتوں کا جرمٹ تھا جو رب کی بارگاہ میں پہنچا تھا, جس نے دیکھا تھا کہ رب کا ذکر ہو رہا ہے, ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ رب کی بارگاہ میں کہتا ہے فیہم فلان لیس منہم. مالک و مولا تو نے اس مجلس کے تمام لوگوں کو بخش دیا ہے. تو مالک و مولا ان لوگوں کے اندر ایک ایسا بندہ تھا کہ جو ان لوگوں میں سے نہیں تھا, یعنی وہ رب کا ذکر کرنے والا نہیں تھا. انما جاء لحاجۃ, وہ تو کسی کام کے لیے آیا تھا. مالک و مولا تو نے اس کو بھی بخش دیا کہ وہ تو ذکر کی نیت سے آیا ہی نہیں تھا, ذکر کی مجلس ہو رہی تھی, اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح اندر ہو کیا رہا ہے. وہ تو کسی کام کے لیے جا رہا تھا, وہ تو تھا ہی بڑا بدبخت, وہ تو تیرا ذکر کرنے کے لیے آئی نہیں تھا, تو کیا وجہ ہے؟ مولا تو نے اس کو بھی بخش لیا ہے. تو رب تبارک ارشاد فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشک بہم جلیسہم. فرمایا کہ اے میرے فرشتوں سن لو کہ جو لوگ میرے نیک ہوتے ہیں, جن کی میں نے بخشش کی ہے, میں رب ہوں,
یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا. میں نے ان لوگوں کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس بدکار کو بھی جنت کے اندر بھیج دیا ہے.